السلام علیکم دوستو، آج کی سٹوری اگر پسند آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ میرے ابو سارا دن کھیت میں کام کرتے اور رات کو گھر آتے اور کھانا کھا کر سو جاتے، اور صبح ہمارے اٹھنے سے پہلے ہی کھیتوں میں چلے جاتے، اور پھر امی جان اسکول کے لیے ہمیں تیار کرتی۔ ہم بہن بھائیوں کو اسکول بھیج کر وہ بھی کھیت میں چلی جاتی، اور پھر ہماری چھٹی سے پہلے گھر آ کر ہمارے لیے دوپہر کا کھانا بناتی، اور پھر ہم اسکول سے آ کر ٹیوشن چلے جاتے تو امی جان رات کا کھانا بنانے میں لگ جاتی تھی۔ زندگی اپنی روٹین پر بہت اچھی چل رہی تھی، لیکن ایف اے میں مجھے ایک لڑکی کے ساتھ محبت ہو گئی، اور ہر وقت اس کے ساتھ فون پہ باتیں کرنا، یہ سلسلہ 2 سال چلتا رہا۔ اور پھر مجھے آمنہ کے عشق کا ایسا روگ لگا۔ میں ایک رات آمنہ کے گھر کے باہر پہنچ گیا۔ رات کے 2 بج رہے تھے، ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ آمنہ بھی اپنے گھر کی دوسری منزل پر کھڑی ہاتھ میں چھتری لیے مجھے دیکھ رہی تھی۔ وہ مجھ سے ملنے کے لیے گھر سے باہر آنے کو تیار تھی، لیکن اچانک میرے فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے جب جینس کی جیب سے فون نکالا تو ابو کا نام دیکھ کر میں ڈر گیا۔ کافی دیر سوچتا رہا کہ کال پک کروں یا نہ کروں، لیکن آخر کار میں نے کال پک کی تو موبائل کے سپیکر سے ابو کی کرخت آواز آئی: عمر بیٹا کہاں ہو اتنی بارش میں اور رات کے اس وقت؟ ابو کی بات کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا، لیکن میں نے دماغ پر زور دیا اور پھر کہا: ابو، وہ میرے دوست عمران کے ابو کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی تو ان کے گھر آیا ہوں۔ تو ابو بولے: موٹر سائیکل کیوں نہیں لے کر گئے؟ ابو کے اس اچانک سوال نے مجھے ایک بار پھر خاموش کروا دیا۔ پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد میں نے ابو کو کہا: ابو، وہ بارش ہو رہی تھی، اس لیے میں نے سوچا پیدل ہی چلا جاتا ہوں، کیونکہ عمران کا گھر ویسے بھی قریب ہی تو ہے۔ میں نے ان کو جواب دیتے ہوئے اوپر دیکھا، جہاں میری جان، میری آمنہ کھڑی مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ ابو بولے: رات کا بہت زیادہ وقت ہو گیا ہے اور بارش بھی ہو رہی ہے، تم عمران کے گھر ہی ٹھہرو، میں تمہیں لینے آ رہا ہوں۔ ابو کی بات سن کر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور میں آمنہ کو دیکھتے ہوئے گھر کی طرف بھاگنے لگا اور آمنہ کے بھائی بلال سے ٹکرا گیا۔ بلال سب کچھ سمجھ چکا تھا۔ اس نے پہلے مجھے دیکھا اور پھر اپنی بہن کو دیکھا اور مجھے میری شرٹ سے پکڑ لیا۔ میں نے آمنہ کی طرف دیکھا جو ابھی بھی کھڑی مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نہ کوئی ڈر اور نہ ہی کوئی خوف۔ وہ بھوکی شیرنی کی طرح بھاگتی ہوئی سڑک پر ہمارے پاس آ گئی، لیکن آتے ہوئے کچن سے تیز دھار والی چھری اٹھا لائی تھی، جو اس نے آتے ہی مجھے پکڑا دی۔ پھر ہم دونوں گتھم گتھا ہو گئے۔ اس اثنا میں چاقو میرے ہاتھ سے گرا جو بلال نے لپک کر اٹھا لیا۔ وہ ایک طاقتور انسان تھا، ایک ہاتھ سے میرا گریبان پکڑ لیا اور حملہ کرنے والا ہی تھا۔ آمنہ سامنے آ گئی اور چاقو آمنہ کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ یہ دیکھ کر مجھ پر جنون سوار ہو گیا اور میں نے چاقو بلال سے چھین لیا اور بلال کو ذبح کر ڈالا۔ میں نے چاروں طرف دیکھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، کیا کروں کیا نہ کروں۔ بس پھر میں سرپٹ دوڑا اور سیدھا اپنے گھر کے سامنے رکا اور گھر کی دیوار پھلانگ کر اندر آ گیا اور سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اور پھر جب میں نے لائٹ آن کی تو اپنے کپڑوں پر خون کے دھبے دیکھے
جو بارش کے پانی کے ساتھ مل کر میرے سفید قمیض کو لال کر چکے تھے۔ میں نے قمیض اتاری اور اپنا سر پکڑ کر نیچے ہی زمین پر بیٹھ گیا۔ میں پتہ نہیں کتنی دیر روتا رہا اور پھر آخر کار فجر کی اذان شروع ہو گئی۔ اللہ اکبر! میں اٹھا، کپڑے تبدیل کی اور نماز کے لیے گھر سے نکل گیا، اور میں ایک بار پھر آمنہ کے گھر کی طرف آیا تو دونوں کی لاشوں میں سے آمنہ کے مردہ جسم کو ایک گیدڑ کھا رہا تھا۔ میں نے دور سے اینٹ اٹھا کر اس گیدڑ کو ماری تو وہ اینٹ سے ڈر کر میری طرف بھاگا اور مجھے اپنی موت صاف نظر آئی، لیکن گیدڑ میرے پاس سے گزر گیا۔ جب میں نے پاس جا کر دیکھا تو آمنہ کا آدھا چہرہ دیر چکا تھا، کیونکہ گیدڑ آمنہ کا چہرہ ہی کھا رہا تھا۔ اپنی زندگی، اپنی محبت، اپنے پیار کو اس حالت میں دیکھ کر میری حالت دوبارہ خراب ہونے لگی، تو میں مسجد میں چلا گیا نماز پڑھنے اور اپنے جرم کی معافی کی دعا مانگی۔ تھوڑی دیر میں سارے گاؤں میں دور قتل کی خبر پھیل گئی۔ میں مسجد سے سیدھا گھر آیا اور اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا، مگر باہر مجھے گھر والوں کے زور زور سے بولنے، دروازہ کھلنے بند ہونے کی آواز آ رہی تھی۔ اعلان سنتے ہی پورے گاؤں میں افراتفری پھیل گئی۔ پورا گاؤں آمنہ کے گھر آ چکا تھا اور دونوں لاشوں کو جو بھی دیکھتا کانوں کو ہاتھ لگاتا، کیونکہ گیدڑ نے آمنہ کے چہرے کو بری طرح نوچ ڈالا تھا۔ جبکہ آمنہ کے دو بڑے بھائی ارسلان اور فرمان کی آنکھیں غصے سے لال تھی۔ آمنہ کے سارے گھر پہ بڑا سا سوالیہ نشان لگ چکا تھا۔ یہ بات سب کو پریشان کر رہی تھی کہ آخر دونوں بہن بھائی کیسے مارے گئے، اور آمنہ بارش میں رات گئے گھر سے باہر کیا کر رہی تھی۔ پولیس اپنے انداز سے تفتیش کر رہی تھی، اس قتل کے پیچھے کیا محرکات تھے، وہ کھوج لگانے کی کوشش کر رہے تھے، اور گاؤں والے اپنے طور وجوہات ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میرے گھر والے بھی تدفین کے بعد گھر لوٹ آئے۔ دوسرے لوگوں کی طرح وہ بھی اس المناک موت پر شدید دل گرفتہ تھے۔ کتنا اچھا ہوتا اگر کسی کو موت کے سارے راز اور ثبوت اس کے ساتھ ہی مٹی میں دفن ہو جائیں، لیکن یہ تو صرف اب میں سوچ ہی سکتا تھا۔ میں مجرم تھا، مجھے سزا ملنی تھی۔ میں نے کوئی نہ کوئی ایسا قدم اٹھانا تھا جس سے آمنہ اور بلال کے گھر والوں کو پتہ چلتا، کیونکہ یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ یہاں جو کچھ بھی کرنا ہے اس کی سزا ہمیں ملنی ہے، چاہے ہم اس سے بچنے کی جتنی بھی کوشش کر لیں۔ پھر میں نے گاؤں چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور رات گئے چوروں کی طرح لاہور کے لیے روانہ ہو گیا۔ میں لاہور تو آ گیا، مگر اپنے ماں باپ، دوست یار سب کو پیچھے چھوڑ آیا۔ کئی راتیں فٹ پاتھ پر گزاری، پھر کام مل گیا۔ میں دن رات ان دیکھی آگ میں جلتا رہا۔ گاؤں واپس پلٹنا چاہتا تھا، مگر گاؤں واپسی کے راستے میرے لیے بند ہو چکے تھے۔ سال بھر لاہور میں چھپ کر رہتا رہا، پھر پڑوس کے گاؤں سے کچھ لوگ آئے تو پتہ چلا کہ میرے گھر سے فرار ہونے کے 10 دن بعد ہی میرے گھر کو آگ لگ گئی تھی، اور سب لوگ اس آگ میں جل کر راکھ ہو گئے۔ میری ماں، میرا باپ، میری معصوم بہنیں سب میرے گناہ کے سزاوار ٹھہرا دیے گئے۔ میرا یوں لاپتہ ہونا آمنہ کے گھر والوں کو یقین دلا گیا کہ میرا اس قتل میں ہاتھ ہے۔ پھر رہی سہی کسر میرے موبائل کی لوکیشن نے پوری کر دی، جو میں گھر ہی چھوڑ آیا تھا۔ پولیس نے پتہ چلا لیا تھا کہ قتل کی رات میں آمنہ کے گھر کے باہر موجود تھا، اور اب میں مسلسل سفر میں ہوں، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہوں، چھوٹی موٹی نوکری کر کے گزارا کرتا ہوں، ہر جگہ ایک نیا نام بتاتا ہوں، روزانہ جہنم کی آگ میں جلتا ہوں۔ بھلا اپنے گھر والوں کو آگ میں دھکیلنے والا کبھی سکون میں رہ سکتا ہے؟ پلیز میرے لیے دعا کریں، انجانے میں کیے گئے قتل کی اللہ تعالیٰ مجھے معافی دے۔